درود شریف پڑھ لیں سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا دین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل عبادت ہے. آپ علیہ السلام کے قلب مبارک اور شق صدر کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کے اندر آج ہم تیسرا شق صدر پڑھیں گے. یہ شق صدر 40 سال کی عمر کے قریب پیش آیا تھا، جبکہ آپ کو نبوت ملنے والی تھی. آپ علیہ السلام کو نبوت کس سال میں ملی؟ 40 سال میں. تو یہ اس سے کچھ پہلے کا واقعہ. ابو داؤد، طیالسی، ابو نعیم اور بہقی نے دلائل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 1 مہینے کے نظر اعتکاف مان لیتے تھے، یعنی کہ 1 مہینے کے لیے اعتکاف میں چلے جاتے تھے. بس یہ رمضان کے مہینے میں پڑ گیا. اسی درمیان ایک رات نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کی آواز سنی. آپ نے سوچا شاید کوئی جن ہے. بس میں جلدی سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے واقعہ بتایا. کہا خوش رہیے، سلام تو اچھا ہے. پھر میں دوسری مرتبہ باہر نکلا تو سورج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، جس کا ایک بازو مشرق کو اور ایک بازو مغرب کو گھیرے تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ حالت بتا رہے ہیں اللہ کے نبی. کیا تھا ان کا؟ ایک بازو کس طرف تھا؟ مشرق کی طرف، اور دوسرا مغرب کی طرف. کتنے جو بڑے فرشتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4. آپ کو سارے فرشتوں کے نام پتہ ہیں؟ پہلا جبرائیل علیہ السلام، دوسرا میکائیل، تیسرا اسرافیل اور چوتھا اسرائیل علیہ السلام. یہ 4 بڑے فرشتے ہیں. جب یہ فرشتے اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو یوں سنا بڑوں سے کہ ان کی حالت ایک چڑیا کی مانند ہوتی ہے. لیکن اگر یہ اپنی اصل حالت میں آ جائیں تو ان کا جو سر ہے وہ اللہ کے عرش کے نیچے، اور جو قدم ہیں وہ 7 زمینوں کی تہ میں. اور اگر اپنا ایک پر کھول دیں تو مشرق سے لے کے مغرب تک سارا کور ہو جائے. یہ ایک فرشتہ. لیکن جب اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو بالکل چھوٹی سی چڑیا کے مانند ہوتے ہیں، جس کا ایک بازو مشرق کو ایک بازو مغرب کو گھیرے تھا. میں خوف زدہ ہو گیا، جلدی سے بھاگا. بس ان کو گھر کے دروازے پر پایا. کس کو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. انہوں نے مجھ سے گفتگو کی تو کچھ انس ہوا. انس کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ ان سے مانوسیت ہو گئی تھوڑی سی. پھر انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کسی مقام پر آنے کا. بس میں آیا تو ان کو آنے میں تاخیر ہوئی. بس میں نے واپس آنا چاہا تو اچانک دیکھا کہ ان کے ساتھ حضرت میکائیل بھی ہیں، جنہوں نے پورے آسمان کو گھیر رکھا ہے. بس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نیچے اتر گئے اور حضرت میکائیل آسمان و زمین کے درمیان معلق رہے. حضرت جبرائیل نے مجھے پکڑا اور گدی کے بل لٹایا. پھر میرے دل کو چیرا اور اس سے نکالا. پھر جو چاہا اس سے نکالا. پھر دشت میں زمزم کا پانی تھا، اس سے دھویا. پھر اسے اپنی جگہ رکھ دیا اور سی دیا. پھر مجھے الٹ دیا جیسے برتن الٹ دیا جاتا ہے. پھر میری پیٹھ پر مہر لگا دی، یہاں تک کہ مہر لگانے کا احساس مجھے اپنے دل پر ہوا. مطلب جو وہ لگائی گئی تو اس کی جو شدت تھی، اس کا جو زور تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا. میرے پیاروں، یہ جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر ابھی ایک چیز کا ذکر آیا ہے. اس سے پہلے جو اللہ کے نبی کا قلب مبارک ہویا تھا وہ کس چیز سے دھلا تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟
نہیں، اس سے پہلے والا دوسرا شق صدر کسی بچے کو پتہ ہے؟ یاد ہے؟ یہ تو برتن کی بات ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں. وہ پانی جنت سے لایا گیا تھا اور تشت کیسا تھا؟ سونے کا. اب یہ کون سا شق صدر ہے؟ تیسرا. اس کے اندر پانی کون سا ہے؟ زمزم. کیا زمزم ہمیں میسر ہے؟ ہمارے پاس ہے، ہمیں ملتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ زمزم اتنا پاک اور شفاف صاف پانی ہے جو دلوں کو کیا کر دیتا ہے؟ دھو دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے قلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہونے کی وجہ سے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں دے دی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کون ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی کی لاڈلی امت ہیں. کون ہے؟ لاڈلی امت. اللہ تعالیٰ ہم سب سے، ہم میں سے ایک ایک سے اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں. ایک ایک سے، صبح سے لے کے رات تک. کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان منہ میں نوالا ڈالتا ہے تو اس سے پیچھے کی کہانی تو علیحدہ ہے. آپ کے ہاتھ سے لے کے آپ کے ہونٹوں تک فرشتے مقرر ہیں جو یہاں تک لے کر آتے ہیں. پھر آپ چباتے ہو، اس میں فرشتے ملوث ہیں. پھر حلق تک جاتا ہے، اس کے لیے علیحدہ فرشتے ہیں. پھر حلق سے پیٹ میں جاتے ہیں، اس کے لیے علیحدہ ہیں. پھر اندر خون اور طاقت بنتی ہے، اس کے لیے علیحدہ ہیں. پھر آپ کے جسم سے وہ خارج ہو جائے، اس کے لیے علیحدہ فرشتے ہیں. پھر اس غذا سے آپ کو صحت ملنی ہے یا بیماری ہے، اس کے لیے علیحدہ فرشتے ہیں. ایک نوالے پر. اور ہم صبح سے لے کے شام تک کتنے نوالے کھاتے ہیں؟ اللہ کا یہ سارا نظام بغیر سوچے سمجھے چل رہا ہے. اور صبح سے لے کے شام تک ہم کتنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنا اللہ کو ناراض کرتے ہیں. یہ میرا آپ کا اپنے اللہ سے ہر بندے کا انفرادی معاملہ ہے. انفرادی معاملہ. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی پچھلی قوموں کو کسی کو ایسی لفٹ نہیں کرائی جیسی ہمیں دی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز. اللہ نے معراج پر سارے احکامات قرآن میں اللہ نے کہاں اتارے؟ دنیا میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بلایا؟ معراج پر. اور یہ جو ابھی آپ کو بتایا کہ جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، یہ کہاں رہ گئے؟ یہ پیچھے رہ گئے. سدرۃ المنتہا پیچھے رہ گئے. اور اس کے بعد 70,000 نور کے پردے. اور جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب اگر میں اس سے آگے گیا تو جل جاؤں گا. اس سے آگے صرف آپ ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا. اور آپ علیہ السلام اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے اتنا قریب ہو گئے کہ کیا آتا ہے کیسے قریب ہوئے؟ کعبہ قوسین. کیسے ہو گئے؟ کعبہ قوسین. تیر کمان دیکھی کسی نے؟ ایک اس میں جب تیر لگاتے ہیں تو وہ جو ایک تھریڈ سا ہوتا ہے، دھاگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کعب ہوتا ہے. اور جو اس کا یہ کرو ہوا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قوس. کعبہ قوسین. اس طرح ہو گئے قریب. موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے درخواست کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے اپنی تجلی ڈالی. کہاں پر؟ کون سے پہاڑ پر؟ کوہ طور. کروڑوں اربوں خربوں حصہ اللہ کی تجلی کا اس پہ پڑا اور وہاں سے ریفلیکٹ بیک ہوا جو ہم فزکس میں پڑھتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکے. اور اوپر کیا ہو رہا ہے؟ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بالکل سامنے ہیں. تو وہاں تجلی پڑھ رہی تھی یا تجلیات پڑھ رہی تھی؟ تجلیات پڑھ رہی تھی. اللہ کی ذات سے نکلنے والا نور اربوں خربوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھ رہا تھا. تو آپ علیہ السلام جس ٹوپی، جس امامے کے ساتھ تھے، جس لباس کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ کا وہ نور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سارا کا سارا جذب ہو رہا تھا. تو جس چیز میں اللہ کا نور جذب ہو اس سے خوبصورت کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کے اندر اللہ رب العزت کی ذات عالی کا اپنا نور چھپا ہوا ہے.
تو جو یہ چاہے کہ اللہ اس سے محبت کرے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرے، تو کس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر ادا کو، ہنسنے کو بھی سیکھو، سونے کو بھی سیکھو، کروٹ لینے کو، چلنے کو۔ اللہ کے نبی جب چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے کہ جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہے، سنبھل سنبھل کر قدم رکھتے تھے زمین پر، ہموار راستے پہ۔ تو ہم بھی تکلف کے ساتھ اس کو سیکھیں، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب وہ لوگ ہیں، خاص طور پہ جو حفاظ ہیں، آپ کے سینوں کو، آپ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے دھو دیا ہے، پاک کر دیا۔ اب اپنے اس دل کی حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت کے لیے میں نے 4 راستے کل بھی بتائے تھے۔ کون کون سے؟ کان کا سننا، آنکھ کا دیکھنا، زبان کا بولنا اور دماغ کا سوچنا۔ ان چاروں راستوں پہ تالا لگا لو کہ اندر اس دل کے اندر اللہ کا غیر نہ ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ یہ جتنا بھی فتنوں کا دور ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے؟ خاص طور پہ یہ جو موبائل کا استعمال، بیان سننے کے لیے بھی شیطان ہمیں کیا کرتا ہے؟ اچھی بات کے ذریعے کھینچتا ہے کہ بیان سننا تو موبائل پہ سنیں گے۔ نہیں بھائی، بیان موبائل پہ مت سنیں، مت سنیں۔ اس کے لیے وہ پچھلے دور کی کیسٹ کا استعمال کر لیں، زیادہ حفاظت۔ اللہ والوں کے پاس خود چل کے جائیں کہ اے اللہ، مجھے شوق ہے کہ میں آپ کی بات سنوں، دکھائیں، تڑپ کے دکھائیں اللہ کو، اللہ کے لیے تکلیف برداشت کر کے اللہ کو دکھائیں۔ ایک اللہ والے تھے، جمعے کے دن تیار ہوتے تھے، غسل کرتے تھے، لباس پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اور اس کے بعد تنہائی میں اللہ سے پوچھتے تھے کہ اے اللہ، اب آپ بتائیں کہ میں آپ کو پسند آیا کہ نہیں آیا۔ یہ اللہ سے پیار کی بات ہے۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے۔ نماز پڑھیں تو روئیں دعا میں، ابھی دعا میں روئیں کہ اللہ، میری نماز آپ کو پسند آئی کہ نہیں آئی۔ اگر آپ کو اثر کی توفیق ہو جائے تو شکر کریں، اور پھر اثر کی نماز ایسے پڑھیں اور اس کے بعد رو کے اللہ سے مانگیں کہ اللہ میری اثر قبول کر لے۔ یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ مجھے اپنے سامنے کھڑا ہونے دے رہے ہیں، ورنہ میری مجال کیا ہے؟ لوگ مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں، بیت الخلا استعمال کرتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے آنے کی توفیق نہیں دیتے۔ ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ پر 70,000 مرتبہ رحمت کی نگاہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اس پر شکر کریں گے انشاءاللہ۔ کل جو ہم نے باتیں کی تھی، آپ میں سے کس کس نے جا کے گھر میں اس کا تذکرہ کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ کسی نے نہیں کیا، اب کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہم یہاں بات کریں سنیں انشاءاللہ، گھر پہ اس کو دہرائیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریشانیوں کا حل کس میں ہے؟ درود شریف کی کثرت میں، چلتے پھرتے۔ یہ واحد عبادت ہے جو آپ لوگ بے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ تو اپنی زبانوں کو تالے لگا لیں، اور جب خاموشی کا موقع ملے، بائک پہ، وین میں، اسکول آتے ہوئے، اسکول سے جاتے ہوئے، ہمارے منہ میں کیا ہونا چاہیے؟ صرف درود شریف کی نظر۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اپنی وہ محبت عطا کریں گے کہ بڑے بڑے اس درجے اور مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص محبت اور تعلق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنانے والا بنائے۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اكفنهم بما شئت وبمن شئت وكيف شئت اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبي بنور معرفتك أبدا يا الله يا الله یا اللہ اللہم طاہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفتک ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے قفل کو کھول کر اے اللہ اس میں اپنی محبت کو بٹھا دے، اے اللہ اپنی ذات سے ایسا تعلق عطا فرما دے کہ اللہ آپ کے حکم کو توڑ کر اے اللہ روح کب کب آ جائے، اے اللہ جسم تک تر آ جائے، اے اللہ بھوک نہ لگے، اے اللہ نیند نہ آئے، جب تک آپ کو راضی نہ کر لیں، جب تک آپ کو منا نہ لے۔ اے اللہ ایسی آنکھ، ایسا کان، ایسا ذہن
ایسی زبان عطا فرما دے جو آپ کو پسند آ جائے۔ اے اللہ ہمیں خود گناہوں سے بچا کر اپنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، جان و مال میں، عزت میں، اے اللہ برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ دین پر مر مٹنے والا اور اے اللہ دین کی خدمت کرنے والا بنا۔ اے اللہ جب دنیا سے جائیں آپ سے ملاقات کا وقت ہو تو آپ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین۔